مہربانیہ نے سوچا کہ خوبی کو کال پہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے فوراً کمبر کو کال ملائی۔ اس نے اسپیکر آن کیا، فون میز پہ رکھا اور میر کے ماتھے کا پسینہ نرمی سے صاف کرنے لگی۔ ہلو؟ دوسری طرف کمبر کی آواز مدھم تھی، جیسے ابھی اٹھا ہو۔ کمبر: میں ہوں مہربانیہ، میں نے کالر آئی ڈی دیکھ لی تھی۔ 3 بجے کیوں فون کیا؟ کیا میر بیمار تھا؟ ہاں، کئی دنوں سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، دوا نہیں لیتا اور لگاتار کام کر رہا ہے۔ میاں اور لقا سمجھاتے رہے لیکن سنتا ہی نہیں۔ وہ میرے پاس بے ہوش ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ مہربانیہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میر کا ماتھا چھونے لگی۔ کمبر تقریباً چیخ پڑا۔ کیا فرزاد برکزی مینر تمہیں ڈھونڈنے آیا ہے؟ ہاں، مہربانیہ کا دل ٹوٹ رہا تھا جب وہ میر کے تھکے چہرے کو دیکھتی۔ کمبر نے ٹانگ پر ہاتھ مارا۔ یہ بہت بے سوچا قدم ہے۔ فرزاد عام طور پر ایسا نہیں کرتا۔ تمہارے سامنے وہ اتنا بے قابو کیسے ہو جاتا ہے؟ مجھے معاف کر دو کمبر، اب بتاؤ کیا کروں؟ ڈاکٹر کو بلا لوں یا تم آ کر اسے اسپتال لے جاؤ؟ وہ بے اختیار خود کو قصوروار محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، کسی کو برکزی مینر میں خبر نہ ہو کہ فرزاد یہاں آیا ہے، ورنہ ہمارا آدمی پکڑا جائے گا۔ سمجھ گئی؟ مہربانیہ نے گھڑی دیکھی۔ اس وقت اسپتال لے جانا واقعی مشکل تھا۔ تمہارے پاس دوا ہے؟ ہاں، بخار اور زکام کی دوا دے دو، جیسے ہی ہوش آئے گا وہ خود چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ کال ختم ہوئی۔ مہربانیہ دبے قدموں سے لاؤنج میں گئی، فرسٹ ایڈ باکس سے دوا نکالی، واپس آئی، دروازہ بند کیا اور جلدی سے میر کے پاس پہنچی۔ اس نے میر کے جوتے موزے اتارے، پاؤں سیدھے کر کے کمبل اوپر کیا، پانی کا گلاس بھرا اور بخار کی گولی اس کے منہ میں رکھی۔ میر، یہ لو، دوا نگل لو، اس نے آہستہ سے کہا۔ لیکن میر ہل تک نہیں رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی، پانی اس کے ہونٹوں سے بہنے لگا۔ مہربانیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے لگا ہر لمحہ قیمتی ہے اور شاید وہ اسے کھو دے گی۔ میر، خدا را اٹھو، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ پانی صاف کیا، پھر ہمت کر کے گولی واپس اس کے منہ میں رکھی۔ خود پانی کا گھونٹ لیا، اپنے ہونٹ میر کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ پانی اس کے منہ میں گیا اور گولی نیچے اتر گئی۔ لیکن مہربانیہ دیر تک وہیں کھڑی رہی، آنکھیں بند، سانس روکے۔ اس کے آنسو ایک ایک کر کے میر کے چہرے پر گرتے گئے۔ وہ اس کی گرم سانس اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے ہونٹ الگ کیے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، دل لرز رہا تھا۔ وہ کپکپاتی انگلیوں سے میر کی بھویں، ناک اور ہونٹ چھونے لگی۔ ہر لمس جیسے بجلی بن کر پورے وجود میں دوڑ گیا۔ مہربانیہ کی آواز بھرائی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب جھک کر بولی، میر، خدا را ٹھیک ہو جائیں، پلیز ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، آنسو اس کے ہونٹوں کے کنارے تھوڑے تک بہتے گئے۔ نمکین آنسوؤں کا ذائقہ وہ محسوس کر سکتی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کیے، جلدی سے اٹھی اور واش روم میں جا کر گیلا تولیہ لیا۔ واپس آ کر وہ میر کے جسم سے پسینہ پوچھنے لگی۔ دوائی کا اثر تھا یا بخار ٹوٹ رہا تھا؟ میر کا جسم مسلسل پسینہ چھوڑ رہا تھا۔ وہ ہر چند منٹ بعد اس کا ماتھا چھوتی اور تولیے سے نمی صاف کرتی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کے کپڑے پوری طرح بھیگ چکے تھے اور بخار بھی کچھ حد تک اترنے لگا تھا۔ مہربانیہ کمرے میں چکر لگا رہی تھی، کبھی موبائل دیکھتی، کبھی گھڑی۔ صبح کے 5 بج چکے تھے، باہر ابھی اندھیرا تھا، مگر برکزی مینر کے نوکر شاید جاگ چکے تھے۔ اس وقت کمبر آتا تو لازماً نظر آ جاتا۔ سوچنے کے بعد وہ واپس بستر پر آئی۔ اس نے میر کے اوپر سے کمبل ہٹایا اور ہچکچاتے ہوئے اس کی قمیص کے بٹن کھولنے لگی۔ معاف کرنا میر، تمہارے کپڑے پوری طرح بھیگے ہوئے ہیں، اگر نہ بدلوں تو بخار واپس ہو جائے گا۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں، بس تمہاری صحت کی فکر ہے، وہ خود کو سمجھاتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ قمیض ہٹتے ہی میر کا سینہ سامنے آیا، مضبوط، تراشا ہوا، سخت عضلات جیسے پتھر میں ڈھلے ہوں۔ حلق کی حیرت انگیز تھی۔ وہ پہلے بھی میر کا جسم دیکھ چکی تھی، مگر ہر بار ویسے ہی گھبرا جاتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے قمیض اتاری اور خود تھک کر ہانپنے لگی۔ اس کی نگاہ آہستہ آہستہ نیچے سرکی، میر کی پینٹ تک۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا، چہرہ اور کان کانپنے لگے۔ پینٹ بھی بھیگی تھی، کیا اسے وہ بھی بدلنی چاہیے؟ آخر میں سوچ کیا رہی ہوں؟ وہ مریض ہے اور میں اس کی تیمارداری کر رہی ہوں، جیسے ہم کچھ نہیں۔ یوں نہیں، مجھے پاگل خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر خود کو ڈانٹنے لگی۔ اس کا چہرہ میر کے تب بھی جسم گرم لگ رہا تھا۔ ہمت جمع کر کے اس نے اس کی بیلٹ کھولی، لیکن کتنی ہی کوشش کی، میر کی کمر پینٹ کے ایک طرف تھی اور وہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ایک جھٹکے میں اس کا ہاتھ غلط جگہ چھو گیا
دل رکنے لگا، سانس اٹک گئی، وہ آنکھیں تک کھول نہ سکی۔ میر کے جسم کے نیچے ابھار دیکھ کر اس کے کانوں تک سرخی چھا گئی۔ گہری سانس لے کر وہ اس کی ٹانگ پر آ کر بیٹھ گئی تاکہ بہتر زاویہ ملے۔ اس نے کمر کو تھاما، پھر سے کھینچنے کو تیار ہوئی۔ اچانک ایک خشک، کمزور مگر گہری آواز گونجی، تم کیا کر رہی ہو؟ مہروانیاں پتھر کی طرح جم گئی۔ اس نے آہستہ سے اوپر دیکھا۔ میر کی آنکھیں کھلی تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ شرمندگی کی شدت سے اس کے گال جل رہے تھے، دل ڈوبنے لگا۔ اگر زمین پھٹتی تو وہ اسی وقت اس میں چھپ جاتی۔ مہروانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ میرواز کی آنکھیں بوجھل سی تھیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ دوبارہ سو گیا، مگر پھر بھی اس نے ہلکی سی کروٹ لی اور اپنے کولے اوپر اٹھا دیے تاکہ مہروانیہ اس کی پینٹ گھٹنوں تک اتار سکے۔ گہرا سانس لے کر وہ اوپر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میر، کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ اب بھی بے خبر سو رہا تھا۔ ایک لمحے کی جھجک کے بعد مہروانیہ نے اس کی پینٹ پوری اتار دی۔ پھر اس نے جلدی سے گیلے تولیے سے اس کے جسم کو صاف کیا۔ 3-4 مرتبہ اسے صاف کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مہروانیہ نے اس کے منہ میں ٹھنڈ کی دوا بھی پلائی۔ وہ ساری رات اس کی تیمارداری کرتی رہی تھی۔ جیسے ہی صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی، وہ تھکن سے وہیں بستر پر گر گئی۔ اچانک ایک گرجدار، کڑک آواز نے میری آواز کو جگا دیا۔ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولیں اور بالکنی کی طرف دیکھا۔ باہر شدید طوفان آیا ہوا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی صبح کے 10:30 بتا رہی تھی۔ کمرے کی طرف نظر دوڑائی تو اسے یاد آیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اب بھی ہی مینور میں تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی پیٹھ پر کوئی وزن سا تھا۔ ایک چھوٹا سا وجود اس کے اوپر سویا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر لمبے بال پھیلے تھے، اس لیے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میرواز کو شک ہوا کہ شاید یہ مولوی کا ہو۔ اس کا جسم مکمل طور پر کمزور تھا، گلا اور منہ سوکھا ہوا تھا، نگلتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ باہر بارش تیز تھی، موسم اداس اور سنسان سا ہو چکا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ اس نے آہستہ سے کمبل کے نیچے ہاتھ کیا، وہ صرف انڈر ویئر میں تھا۔ بے بسی سے اس نے آنکھیں بند کر لیں، کانوں تک سرخی پھیل گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور فوبی کی آواز آئی، مہروانیہ، آپ جاگ گئی ہیں؟ مہروانیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، میرواز کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کا ماتھا چھوا، پھر اپنا ماتھا چیک کیا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ دونوں کا بخار تقریباً ایک جیسا ہے تو اس نے سکون کی سانس لی۔ فوبی نے پھر آواز دی، مہروانیہ۔ مہروانیہ نے جھٹ سے دروازہ کھولا، اسے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ فوبی اس کی گھبراہٹ دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ مہروانیہ اسے بستر کے پاس لے گئی اور سرگوشی کی۔ دیکھو۔ فوبی نے میرواز کو دیکھا، پھر مہروانیہ کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں پوچھا، یہ یہاں کیسے آئے اور تمہارے بستر پر کیوں سو رہے ہیں؟ وہ رات 3 بجے مجھے مرکزی مینر سے لے جانے آئے تھے، مگر خود ہی بے ہوش ہو گئے۔ فوبی ہنسی اور اسے دیکھ کر چونکی، کہیں تم نے اسے کوئی دوائی تو نہیں دے دی تھی؟ پاگل ہو گئی ہو؟ مہروانیہ نے اسے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ وہ بیمار تھا، خود ہی بے ہوش ہو گیا۔ باہر طوفان ہے، اب کیا کریں گے؟ فوبی نے پوچھا۔ مہروانیہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے گھبرا کر سر ہلایا۔ تم نے کہا تھا مرکزی مینر کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، پانی بھی نہیں۔ اب طوفان ہے اور ایک لڑکا تمہارے کمرے میں پڑا ہے، تو پلان کیا ہے؟ بارش چھپنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر باہر سے کھانا منگوا لیں گے، مہروانیہ نے میرواز کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ہمیں اس کے لیے مردانہ کپڑے بھی لانے ہوں گے۔ فوبی نے بستر کے پاس رکھے کپڑوں کو دیکھا اور حیرت سے اپنا منہ ڈھانپ لیا، پھر قریب ہو کر کمبل اٹھانے لگی۔ مہروانیہ نے فوراً اسے روک دیا۔ رکو، نہ دیکھو، وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ فوبی کی آنکھیں پھٹ گئی۔ مہروانیہ، کہیں تم نے اسے پورا؟ مہروانیہ شرما کر بولی، وہ بیمار تھا، اس کے کپڑے پسینے میں بھیگ گئے تھے، اس لیے۔ فوبی نے شرارت سے آنکھیں سکیڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، ایسا ہے؟ مہروانیہ اور زیادہ گھبرا گئی۔ ہاں، ظاہر ہے، اور ویسے بھی ہم شادی شدہ ہیں، میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ جب مہروانیہ نے شادی کا ذکر کیا تو فوبی نے فوراً پوچھا، مہروانیہ، تمہیں یادداشت کھوئے ہوئے 6 مہینے اس کے ساتھ گزر چکے ہیں، تو کیا تم دونوں نے کیا وہی ایک ساتھ سونے والا کام؟ فوبی نے انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ مہروانیہ کا چہرہ اور زیادہ گلابی ہو گیا۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ فوبی نے حیرت سے میرواز کو دیکھا۔ سچ میں؟ اتنا ہینڈسم، اتنا فٹ، تو کیا وہ کمزور ہے؟
میرواز جو سونے کا ڈرامہ گا رہا تھا اندر ہی اندر خفا ہو گیا۔ اس کے کان سرخ ہونے لگے مگر جسم نہ ہلا۔ مہروانیہ کو خود نہیں پتا تھا کہ میرواز ایسا تھا یا نہیں۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ وہ اس کی عزت کرتا ہے اور اسے کبھی مجبور نہیں کرتا۔ فضول باتیں چھوڑو، مہروانیہ نے فوبی کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ میں اس کا خیال رکھوں گی۔ تم دادا ابو کی بیماری کی وجہ معلوم کرو، ٹھیک ہے؟ اور دھیان رکھنا کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ ہاں۔ فوبی کے جاتے ہی مہروانیہ نے دروازہ لاک کیا اور گہرا سانس لیا۔ جیسے ہی وہ پلٹی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میرواز بیٹھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے کپکپاتے ہاتھ سے ماتھے کو تھامے ہوئے۔ اس کے مضبوط شانوں اور بازوؤں کی لکیریں حد درجہ پرکشش تھیں۔ پٹھوں پر ہلکے سے نشانات اسے اور بھی وحشی دلکش بنا رہے تھے۔ مہروانیہ کا دل ایک لمحے کو لرزا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میر، آپ جاگ گئے؟ کہیں تکلیف تو نہیں؟ میرواز نے صرف سر ہلایا۔ کمرے میں ایک خاموش گھمبیر فضا پھیل گئی تھی۔ مہروانیہ نے کمبل اس پر ڈالا۔ خود کو ڈھانپیں، کہیں سردی نہ لگ جائے۔ مگر کمبل پھر نیچے سے رکھ گیا۔ 2 بار کوشش کی مگر پھر بھی نہ رہا۔ آخر وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی اور کمبل اسے اچھی طرح اوڑھایا۔ اب میرواز نے سر اٹھایا۔ اس کی مد بھری آنکھوں نے مہروانیہ کی شفاف آنکھوں کو چھوا۔ لمحہ ٹھہر گیا۔ دنیا جیسے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی اور مہروانیہ کی آنکھوں میں نرمی اور بے قراری۔ مہروانیہ کے کان سرخ ہونے لگے۔ دل بے قابو دھڑک اٹھا۔ کل آپ بے ہوش ہو گئے تھے، پسینہ بہت تھا، کپڑے بھیگ گئے تھے، اس لیے میں نے آپ کے کپڑے اتار دیے اور آپ کو صاف کیا۔ فکر نہ کریں، میں نے کوئی غلط نظر نہیں ڈالی۔ میرواز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہم کہا۔ بارش رکی تو میں کسی کو کپڑے لانے کو کہوں گی۔ آپ یہاں نہیں رک سکتے۔ جیسے ہی طبیعت بہتر ہو چلے جائیں۔ میرواز نے بھاری لہجے میں پوچھا، کیا تم سمجھتی ہو کہ یہاں آ کر تم اپنے دادا دادی کو بچا لو گی؟ اگر تمہاری شناخت کھل گئی تو خطرہ بڑھ جائے گا۔ سوچا ہے بالکل؟ پھر بھی یہ سب کیوں؟ مہروانیہ نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ وہ میرے گھر والے ہیں، میں تماشائی نہیں بن سکتی، پر تمہیں خود کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ میر، مہروانیہ نے اس کے کان کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، میرے ماں باپ شاید ابھی زندہ ہوں۔ حادثے کے 1 ماہ بعد اس نقلی سہرابیہ برکزئی نے میرے گھر میں جگہ لی تھی۔ وہ میرے والدین اور صاحبان کے ساتھ ویڈیو کال پر تھی تاکہ میرے دادا دادی کو دھوکہ دے سکے۔ گزشتہ 1 مہینے میں وہ کم از کم 10 بار ویڈیو کال کر چکے ہیں۔ اسی لیے میرے دادا دادی کو یقین ہو گیا کہ میں ہی نقلی سہرابیہ برکزئی ہوں۔ اس وقت سیوان نے ضرور میرے والدین کو دھمکایا ہوگا کہ وہ میرے بدلے کا تعاون کریں۔ مہروانیہ ابھی بھی میرواز کے قریب تھی۔ اس کی آواز نہایت دھیمی تھی اور میرواز کو اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم غیر معمولی حد تک گرم ہونے لگا اور ذہن بکھرنے لگا۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، پتہ ہے وہ بوتل دینا ذرا۔ اوہ! مہروانیہ نے میز سے بوتل اٹھا کر اسے پکڑائی۔ میرواز نے گردن پیچھے پھینکی اور ایک لمبا گھونٹ لیا۔ کسی فلم کے ہیرو کی طرح بہت کشش لگ رہا تھا۔ مہروانیہ نے اس کے ایڈم ایپل کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا اپنا گلا خشک ہو گیا۔ وہ ہونٹ کھینچ کر رہ گئی۔ کمبل پھر اس کے کندھوں سے پھسل گیا۔ مہروانیہ نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا۔ فوبی نے کنفرم کیا ہے کہ میرے والدین کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہیں، مگر کہیں کوئی قبر نہیں ہے، نہ کوئی ڈیڈ باڈی ہے۔ وہ ضرور زندہ ہے، اسی لیے ہم دونوں یہاں آئے ہیں تاکہ دادا دادی کی حفاظت کر سکیں اور صہوان سے سچ نکلوا سکیں۔ میرواز نے مہروانیہ کا چہرہ تھاما اور سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ وہ لوگ نائٹ شرٹ کے جاسوس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے سخت لہجے نے مہروانیہ کو فوراً سنجیدہ کر دیا۔ تو پھر خطرہ کیوں مول لے رہی ہو؟ اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے وہ پرعزم تھی۔ صرف تم اور وہ لڑکی فوبی؟ میرواز نے طنز کیا۔ مہروانیہ نے دانت ہونٹوں میں دبائے۔ تو آپ میرا ساتھ دے دیں نا میر، آپ ہوں گے تو سب آسان ہو جائے گا۔ دل غصے سے بھرا تھا، مگر اس کے نرم لہجے اور آنکھوں کی بے بسی کے سامنے میرواز پگھلنے لگا۔ مہروانیہ، میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ معاملہ میں دیکھوں گا۔ تم مجھ پر پورا بھروسہ کر سکتی ہو۔ یہاں رہنا بہت خطرناک ہے، آج ہی فوبی کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہیں۔ میرواز نے بے بسی سے ماتھا تھاما، گہرا سانس لیا۔ تم کبھی نہیں بدلتی۔ ایک بار فیصلہ کر لو تو دنیا سر پر بھی آ جائے نہیں سنتی۔ مہروانیہ اس کے اور قریب جھکی، دونوں ہاتھ بستر پر رکھے ہوئے۔ میر، فوبی کمزور نہیں ہے، وہ بہت قابل ہے۔ اور تم؟ میرواز کی نظر صرف اس پر تھی۔ میں
تم نے کبھی مشکل یا تکلیف نہیں دیکھی، ہمیشہ شہزادی کی طرح پلی ہو۔ 3 سال کی یادداشت کھو جانا تمہاری سب سے بڑی آزمائش تھی۔ بتاؤ تم اپنے خاندان کو کس طرح بچاؤ گی؟ مہروانیہ نے شان سے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ میر، مجھ پر بھروسہ کریں، ہم دونوں مل کر میرے والدین کو ڈھونڈیں گے اور دادا دادی کو بچائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میری بات سن ہی نہیں رہی۔ میرواز کی آنکھیں سخت ہو گئیں، وہ کمبل ایک جھٹکے سے پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مہروانیہ نے فوراً اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ واش روم جا رہا ہوں۔ اور صرف چڈی پہنے ایسے ہی اعتماد سے چلتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، جیسے یہ بالکل معمول کی بات ہو۔ مہروانیہ تو شام سے پانی پانی ہو گئی۔ یا اللہ، آپ کم از کم مجھے پہلے تو بتا سکتے تھے، مہروانیہ نے شکایت کی۔ میرواز نے کوئی جواب نہ دیا، وہ سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ اتنے میں اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ مہروانیہ اچھل کر بستر سے اتری اور فوراً دروازے کے قریب جا کر اپنا کان لگایا۔ کون ہے؟ مہروانیہ، دروازہ کھولو۔ مہروانیہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ آواز سیلی کی تھی۔ اس سے گھبرا کر باتھ روم کی طرف دیکھا، دستک مزید تیز ہو گئی۔ دروازہ کھولو، سنائی نہیں دے رہا۔ چند لمحوں کے بعد مہروانیہ نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ دروازے کے سامنے سہرابیہ برکزئی اکڑ کر کھڑی تھی، چہرے پر حقارت اور طنزیہ مسکراہٹ۔ مہروانیہ نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا، مس برکزئی، کوئی کہاں؟ وہ چاہتی تھی کہ میرواز کو پتہ چل جائے اور وہ باہر نہ نکلے۔ سیلی نے ہاتھ باندھ کر نفرت سے اسے دیکھا۔ میں نے تم جیسی بے حیا عورت کبھی نہیں دیکھی۔ میرواز کے نام پر گھر والے کو بلیک میل کر کے یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ موت سے ڈر نہیں لگتا؟ مہروانیہ پوری شان سے بولی۔ موت سے نہیں ڈرتی۔ سیلی نے ناگواری سے ناک چڑھائی، اسے سینے سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے جیسے اس کی نیت توڑ رہی ہو۔ کیا چاہیے آپ کو؟ مہروانیہ نے ثابت کے منہ سے پوچھا۔ سہوان تمہیں بلا رہا ہے، وہ زکریا صاحب کے کمرے میں ہے، چلو۔ ٹھیک ہے، راستہ دکھا دیں۔ مہروانیہ نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ کمرہ انتہائی بڑا اور جدید مشینوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی ایلیٹ ہسپتال ہو۔ زکریا برکزئی بے حس و حرکت پڑے تھے، چہرہ سفید کمزور جیسے جان نکل چکی ہو۔ انہیں دیکھ کر مہروانیہ کے دل میں چبھن اٹھی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ سہوان صوفے پر بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کنیزہ زکریا کے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ اس نے مڑ کر سخت لہجے میں پوچھا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس رویے نے مہروانیہ کے دل میں چبھن اور بھی گہری کر دی۔ موم، میں نے بلایا ہے، سہوان نے کہا۔ کنیزہ نے گھور کر کہا، یہ جگہ کسی عام انسان کے آنے کی نہیں، اسے باہر نکالو۔ مہروانیہ نے اس کی تلخی کو نظر انداز کیا اور بستر کے کنارے جا کر بیٹھ گئی۔ زکریا کا ہاتھ پکڑ نرم آواز میں پوچھا، زکریا صاحب کی بیماری کیا ہے؟ علاج اسپتال میں کیوں نہیں ہو رہا؟ سیلی تن سے بولی، ہمارے دادا اسپتال جائیں یا گھر رہیں، تمہیں کیا؟ مہروانیہ نے لب کاٹے سہوان کی طرف دیکھا، وہ خاص دھیان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً شک میں وہ زکریا کی بیماری کو بطور ٹیسٹ استعمال کر رہا تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ مہروانیہ کی یادداشت واپس آ گئی ہے۔ سہوان نے جان بوجھ کر سنجیدگی سے کہا، ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے، اسپتال لے جانا فضول ہے۔ یہ سن کر مہروانیہ کی سانس تھم گئی۔ دل میں طوفان اٹھا، مگر اسی لمحے اس کی ہتھیلی میں ہلکی سی چونک ہوئی۔ زکریا برکزئی نے 2 بار اس کے ہاتھ میں دباؤ ڈالا۔ وہ زندہ شعور میں تھے اور یہ اشارہ تھا، خاموش رہو۔ ایک لمحے میں مہروانیہ کی آنکھوں کی نمی خشک ہو گئی، چہرے پہ ایک پرسکون بے تاثیر سکون اتر آیا۔ آہستہ سے بولی، دعا ہے جلد بہتر ہو جائیں۔ سہوان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مہروانیہ کا سکون، اس کی خالی آنکھیں، یہ ثابت کرتی تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ تنظیم نے خفیہ طور پر نقلی سہرابیہ برکزئی کو اصلی سہرابیہ کی جگہ پر بھیجا تھا۔ اس کا مشن میرواز سے شادی کر کے اس کی زندگی میں شامل ہونا اور اس کے راز اکٹھے کرنا تھا۔ وہ کامیابی سے سہرابیہ برکزئی بن چکی تھی اور اب پورے برکزئی بزنس پر قبضہ کرنے کو تیاری کر رہی تھی، چاہے اسے سہوان کے ساتھ شیئر کیوں نہ کرنا پڑتا، اسے پرواہ نہیں تھی۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ سہرابیہ دراصل نور وانیہ کی شہریت نہیں رکھتی اور اس کا وراثت پر کوئی حق نہیں بنتا، تو یہ خبر بجلی کی طرح گری۔
سہوان نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مہروانیہ نے جان بوجھ کر یہ راز کھولا تھا تاکہ سیلی اور سہوان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے۔ میں نے اسے میرواز کی سابقہ ہونے کے ناطے اپنا مقابل سمجھا، مہروانیہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس لیے میں نے اس کا پس منظر جانچا، تب پتہ چلا کہ یہ صرف غیر ملکی نہیں بلکہ شہریت بھی تبدیل کر چکی ہے۔ اب یہ سنٹریری ہے۔ نوربانیہ کے قانون کے مطابق غیر ملکی وراثت نہیں پا سکتے۔ کنیزہ غصے سے پھٹ پڑی۔ تم بکواس کر رہی ہو، سیلی سنٹیری کیسے ہو سکتی ہے؟ مہروانیہ جانتی تھی کہ زکریا برکزئی اور کنیزہ یہ بات سن کر ٹوٹ جائیں گے۔ وہ شہریت بدلنے کو غداری سمجھتے تھے، اسی لیے مہروانیہ اور اس کے والدین نے یہ راز سالوں تک چھپائے رکھا تھا۔ سیلی کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کنیزہ سے بھی زیادہ غصے میں تھی، مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تو خود کو سہرابیہ ثابت کر رہی تھی۔ وہ سہوان کو غصے سے گھور رہی تھی۔ سہرابیہ، کیا یہ سچ ہے؟ کنیزہ نے پوچھا۔ سیلی خاموش رہی۔ یہ سچ ہے، سہوان نے بولا۔ کنیزہ غصے سے کانپنے لگی اور روتے ہوئے لڑکھڑا کر سیلی کی باہوں میں گر گئی۔ دادی اماں، آپ ٹھیک ہیں؟ سیلی نے گھبرا کر پوچھا۔ مہروانیہ آگے بڑھی مگر کنیزہ نے نفرت سے دھکا دیا۔ مجھے مت چھونا۔ مہروانیہ نے آہستہ سے ہاتھ پیچھے کر لیے اور زکریا برکزئی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے کنارے سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ مہروانیہ کا دل پھٹ گیا اور وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ چاہتی تھی انہیں سمجھائے کہ شہریت بدلنا غداری نہیں، مگر ابھی یہ راز کھولنا ان سب کے لیے خطرہ تھا۔ کنیزہ کرسی پر بیٹھتے ہی سہوان پر برس پڑی۔ سہوان، سہرابیہ 10 سال باہر رہی ہے، اسے قانون کی سمجھ نہیں، لیکن تم یہ سب جان بوجھ کر کیا۔ تم جانتے تھے کہ ہماری وصیت غیر مؤثر ہو جائے گی اور برکزئی کی ساری جائیداد تمہاری ہوگی۔ واہ، بہت بڑا منصوبہ بنایا ہے تم نے۔ سہوان نے خاموشی سے کہا۔ اماں، مجھے وصیت کا علم نہیں تھا، میری تو توجہ میڈیکل پر ہے، بزنس میں دلچسپی نہیں۔ کنیزہ نے طنزیہ ہنسی چھوڑی۔ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے تم۔ دادی اماں، اب ہم کیا کریں؟ سیلی نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کی فکر صرف وراثت تھی۔ مہروانیہ نے نرمی سے مشورہ دیا۔ مس سہرابیہ، آپ اپنی شہریت واپس نوربانیہ کی کر سکتی ہیں۔ سیلی نے شبھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کنیزہ نے فوراً کہا، ہاں، فوراً شہریت واپس لو، نوربانیہ غیر ملکیوں کو وراثت نہیں دیتا۔ سہوان کی آنکھوں میں گہری سوچ جھلکی۔ وہ مہروانیہ کو تیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، سیلی نے فوراً کہا۔ پھر اگلے لمحے بولی، لیکن نہیں دادی اماں، اس کے لیے مجھے سینٹرل لینڈ جانا پڑے گا اور میں نہیں جا سکتی۔ کنیزہ الجھی ہوئی سے پوچھنے لگی، تم کیوں نہیں جا سکتی؟ سہرابیہ برکزئی کی ہونٹ کپ کپائے۔ اسے پتہ نہیں جواب کیا دے۔ اتنے میں مہروانیہ ہلکا سا طنز سے مسکرا کر خاموشی سے بیمار خانے سے باہر نکل گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ سینٹرل لینڈ جا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہاں ہر جگہ نگرانی کے کیمرے تھے اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتی، فیشل ریکگنیشن اسے فوراً پہچان لیتا۔ وہ لمحوں میں گرفتار ہو جاتی کیونکہ وہ وہاں کی سب سے بڑی مطلوب مفرور تھی، اور اگر کسی طرح کیمروں سے بچ بھی جاتی تو دستاویزی کارروائی میں چہرے اور فنگر پرنٹ اسکیننگ سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سہرابیہ برکزئی سینٹرل لینڈ کی ایک انتہائی خفیہ سائنسی سرچر تھی۔ مہروانیہ اوپر جا رہی تھی کہ اچانک اسے فوبی سامنے آتی نظر آئی۔ مہروانیہ، میں نے مسٹر فضاد کے صارف کے پاس کپڑے اور کھانا پہنچا دیا ہے، فوبی نے دھیرے سے کہا۔ ٹھیک ہے، مہروانیہ نے سر ہلایا۔ آپ کہاں تھیں؟ مہروانیہ نے زکریا برکزئی کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ مسٹر زکریا برکزئی کیسے ہیں؟ مہروانیہ نے جھک کر فوبی کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ٹھیک ہیں، بس بیماری کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ جب سے میں نے سہرابیہ اور سہوان کے درمیان غلط فہمی ڈالی ہے، میرے دادا دادی فی الحال محفوظ ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ مہروانیہ مسکرائی۔ اب سہرابیہ میرے دادا دادی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ نوربانیہ کے قانون کے مطابق کوئی غیر ملکی جائیداد وراثت میں حصہ نہیں لے سکتا۔ فوبی کی آنکھیں کھل گئی۔ مہروانیہ، تم تو کمال ہو۔ تم موقع ملتے ہی سہوان اور سہرابیہ کے کمرے میں گھس کر دیکھو، میرے والدین کے بارے میں کوئی سراغ ملے تو بتانا۔ مہروانیہ نے مشورہ دیا۔ میں ضرور دیکھوں گی، بس احتیاط سے۔ مہروانیہ نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ مہروانیہ نے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
اسی وقت فوبی نے پیچھے سے پکارا، مہربانیاں، میں تمہارے لیے ماسک لے آئی ہوں، کہیں نزلہ نہ ہو جائے۔ مہربانیاں نے دل میں ہلکی سی شرمندگی محسوس کی۔ اب ماسک پہننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ رات کو اس نے میرواز کو پانی اور دوا اپنے ہاتھوں سے پلائی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میرواز چائے لاؤنج ویئر پہنے کھڑکی کے پاس کھڑے طوفانی بارش کو دیکھ رہے تھے، دونوں ہاتھ جیب میں، گہری خاموشی، اور ان کی لمبی قامت اندھیرے میں مزید تنہا دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں اداسی چھائی تھی۔ مہربانیاں آہستہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر درخت طوفان میں جھک رہے تھے، جیسے خود بھی بے بسی کا شکار ہوں۔ آپ ابھی بیمار ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ دوا لی؟ مہربانیاں نے دھیرے سے پوچھا۔ اس کی نظریں میرواز کے چہرے پر تھیں۔ میرواز کا چہرہ سنجیدہ تھا مگر آواز نرم۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ بے ہوش ہو گئے تھے رات کو، یہ ٹھیک ہونا نہیں ہوتا، وہ پریشانی سے بولی۔ میرواز نے سانس بھری۔ مالویکا، شہباز ہوش میں آ گیا ہے۔ مہربانیاں نے خوشی سے ان کا بازو پکڑا۔ سچ؟ کیا شہباز اب خطرے سے باہر ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کیسے ہیں وہ؟ میرواز نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، مجھے ابھی خبر ملی ہے، ابھی تک اسے دیکھنے نہیں گیا۔ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ مہربانیاں نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کھڑکی کے باہر بارش دیکھ کر افسردہ ہوئی، لیکن اس موسم میں کہیں جانا ممکن نہیں۔ میرواز کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی، جیسے دل کے اندر کہیں بہت گہرا درد ہو۔ ماضی میں مالویکا اور میرواز کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ وہ اکثر ایک ساتھ وقت گزارتے تھے، لیکن مالویکا کے دل میں ہمیشہ سے شہباز کے لیے نرم گوشہ تھا۔ میرواز اکثر مالویکا کو شہباز کی تعریفیں کرتے ہوئے سنتا تھا۔ کوئی انکار نہیں کرتا تھا کہ جوانی میں شہباز واقعی کرشماتی تھا۔ اسکول میں باسکٹ بال ٹیم کا کپتان اور بہترین طلباء میں سے ایک، جسے ایک نامور یونیورسٹی میں داخلہ ملا تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ وہ ایک جینیس ہے، مگر اس نے ضد کے ساتھ پولیس اکیڈمی جوائن کی۔ مالویکا اور شہباز ہمیشہ ٹاپ پر رہتے تھے، جبکہ میرواز محنت کرتا تھا تاکہ وہ مالویکا کے برابر کھڑا رہ سکے۔ آخر کار اس نے اپنے کیریئر میں مقام بنا لیا اور مالویکا کے ہم پلہ ہو گیا، لیکن وہ اسے کبھی محبت نہ کر سکی۔ مالویکا، اگر تم شہباز کو دیکھنا چاہتی ہو تو میں کمبر کو بھیج دیتا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ میرواز کی آواز اداس تھی۔ مہربانیاں نے سر ہلایا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے شاید میں نے آپ کا زکام پکڑ لیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ شہباز کو کچھ لگ جائے، خاص کر اسپتال میں۔ پھر نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، موسم صاف ہو جائے گا تو پھول اور پھل لے کر اس سے ملنے جاؤں گی۔ بارش میں بھیگ کر جانا اچھا نہیں لگتا نا؟ میرواز کی آنکھوں میں بے انتہا گہرائی تھی۔ اس کی نظریں محبت سے مہربانیاں کی طرف تھیں۔ اس کے دل میں چبھن سی ہوئی جب اس نے سنا کہ مالویکا شہباز کے سامنے بکھری ہوئی نہیں جانا چاہتی۔ اس کا مطلب تھا وہ آج بھی اسے پسند کرتی ہے، کہ اتنی ہی محنت کے باوجود وہ کبھی شہباز نہیں بن سکتا تھا۔ مہربانیاں کی نظر اچانک میرواز سے ملی۔ وہ فوراً نظریں چرا کر باہر دیکھنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ میر، کچھ کھا لیں اور آرام کریں، دوا بھی لینی ہے آپ کو، اس نے نرمی سے کہا۔ میرواز نے آہستہ سے ہم کی اور پانی گھولا۔ گولی نگلی۔ مہربانیاں نے ماتھے پر بر ڈال کر کہا، آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں، خالی پیٹ دوائی نہیں لیتے؟ بھوک نہیں ہے۔ اور بستر کے کنارے بیٹھا اداسی سے باہر دیکھتا رہا۔ مہربانیاں نے سوچا شاید بیماری کی وجہ سے اداس ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرواز، اپنا خیال رکھا کریں، بیمار ہوں تو دوا لینا فرض ہے، اور دوا کھانے سے پہلے کچھ کھانا چاہیے۔ آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو کسی کی بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب بھی کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میرواز نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر بولا، مالویکا، تم تو بہت بولنے لگ گئی ہو۔ مہربانیاں کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے خاموشی سے چیک آؤٹ باکس کھول کر اندر دیکھا۔ چکن پائی اور میٹھے پیسٹریز تھیں۔ وہ ایک پیسٹری اٹھا کر اس کے پاس آئی۔ میر، منہ کھولا، میں کھلا رہی ہوں۔ میرواز نے پیچھے ہٹتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اس نے اس کا دل غافل میں چھو لیا ہو۔